مرکز یکجہتی اسلام۔ ملی یکجہتی کونسل کے اکابرین اور اسٹیج پر موجود علماء اسلام، حاضرین کرام، خوشی کے لمحات ہیں کہ آج یہ کانفرنس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی اور سب سے محبوب ترین ہستی کی محبت میں ہم سب جمع اور اکٹھے ہیں، اور یہ جو کانفرنس کا عنوان ہے عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت مسلمین کا یہ عملی مظاہرہ ہے۔ ہمیں جس چیز نے اکٹھا کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ محبت حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید پر ایمان کا تقاضا ہے، چونکہ توحید پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ سے محبت کرے، اور ذات احدیت نے جس ہستی کو اپنی محبت کا محور و مرکز قرار دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور کی ذات محبوب کائنات ہے، محبوب کبریا ہے۔ اللہ نے جس کی محبت میں اس کائنات کو، نہ صرف اس مادی کائنات کو بلکہ جو روحانی اور نورانی کائنات ہے اس کو بھی ان کی محبت میں خلق کیا ہے، تو جو بھی مومن ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ حضور سے محبت کرے، اور جب محبوب ایک ہو تو سب اس کے جو ماننے والے اس کے محب ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہوتے ہیں۔ تو بجا طور پر یہ عنوان درست ہے، اور اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو یقیناً ہمارے اندر اتحاد و وحدت ہوگی، چونکہ ہم سب کے محبوب ہستی ایک ہے اور ہم سب اسی سے محبت کرنے والے ہیں، اور اتحاد و وحدت کی ضرورت سے میرے خیال میں کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ایک نقطہ جو ہمیں اس اتحاد و وحدت کی اہمیت اور ضرورت کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے وہ نقطہ یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ نظریہ مہدویت کہ جو تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے، اس کی جزیات میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اس بات میں کہ آخر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و طاہر نسل سے ایک ایسی ہستی آئے گی جسے مہدی آخر الزمان کہا جاتا ہے، وہ آ کر یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے پر کرے گی جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اور قرآن کی وہ آیات جو غلبہ اسلام کی بات کرتی ہیں کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے، وہ غلبہ اسلام جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کے بارے میں احادیث یہ کہتی ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر پرچم اسلام لہرائے گا، کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا چاہے وہ پانی میں ہو، پہاڑوں پر ہو، دروں میں ہو، صحراؤں میں ہو، مگر اس میں کلمہ اسلام جو ہے وہ داخل ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تو ہم منتظر ہیں ان عظیم لمحات کے اور ان کی اس عادلانہ حکومت کے، اس غلبہ اسلام کے، کہ جب یہ تمام
ادیان باطل ختم ہو جائیں گے اور حق کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اب اس کے لیے مسلمانوں کو تیاری کی ضرورت ہے، چونکہ وہ ایک عالمی انقلاب ہوگا تو اس کے لیے مسلمانوں کو ذہن سازی کرنی ہے، اس کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ آہستہ آہستہ پوری دنیا اس عالمی انقلاب کی طرف اور عدل و انصاف کی اس حکومت کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس کے لیے نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو اس عالمی غلبہ اسلام کے لیے، عدل و انصاف کے اس عالمی قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و وحدت ہو اور یہ سب مل کر اس آخری اور جس کا وعدہ اللہ نے دیا اس کے لیے کوشش کرے۔ تو وہ بغیر اتحاد کے ممکن نہیں ہے۔ جب ہدف بڑا ہو، ہدف ہمارا غلبہ اسلام ہے، تو اس کے لیے پھر ہمارے فروعی اختلافات کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے اس حجت کو جس کو اس نے آخری زمانے کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے، اس کو جلد اس کا ظہور فرمائے اور یوں پورے عالم دنیا میں پرچم اسلام سربلند ہو، عدل و انصاف کی حکومت ہو اور اسلام کا جو حقیقی نظام ہے وہ پوری دنیا پر نافذ ہو، جو بغیر اتحاد و وحدت کے ممکن نہیں ہے۔ جتنی دیر کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے لیے اتنی ہی تاخیر ہوگی، جتنی جلدی ہم اس نقطے کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی خداوند متعال کا لطف و رحمت ہمارے شامل حال ہوگا اور وہ دن ہم جلد دیکھیں گے کہ جب اس دنیا پر پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔